میزبان آصف اقبال اور آپ سن رہے ہیں آواز میڈیا گروپ کا مقبول ترین پروگرام کام کی بات، جس میں ہوتی ہیں علم و دانائی کی باتیں اور شرکت کرتے ہیں شہر کے دانشور، پروفیسرز، ڈاکٹرز اینڈ لائر۔ سامعین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے سجادہ نشین ڈاکٹر میران شاہ۔ یہ نہ ہی صرف پیر کوٹ سدھانہ کے گدی نشین ہے، بلکہ یہ چائنا اور جرمنی سے اسکالرشپ پر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل ہے۔ ایک انٹرنیشنل معیار تعلیم اسٹار انسٹیٹیوٹ لاہور جھنگ کیمپس کو لانچ کیا، اور اس طرح انہوں نے جھنگ کمیونٹی کے طلبہ و طالبات کو کوالٹی ایجوکیشن دے رہے ہیں۔ آج ہم ڈاکٹر صاحب سے پاکستان کے تعلیمی معیار پر بات کریں گے، پاکستان کی تعلیمی معیار میں کیا کیا خامیاں ہیں اور اس کو انٹرنیشنل لیول پر کیسے لایا جا سکتا ہے۔ اس ٹاپک پر ڈاکٹر میران شاہ سے بات ہوگی، مگر اس سے پہلے میرا آبجیکٹو یہ بھی ہے کہ سر آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں ہر اسٹوڈنٹ، خواہ وہ ایف ایس سی کا ہے، خواہ وہ بی ایس سی کا ہے، اور میٹرک بیس سے ہی اس کا ایک فیوچر ٹارگٹ ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہے، انجینئر بننا چاہ رہا ہے، اس کے علاوہ وہ پائلٹ بننا چاہ رہا ہے، اس کے بہت سے خواب ہوتے ہیں۔ مگر ڈاکٹر میران شاہ صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ ہمارے پاکستان میں کوئی اسٹوڈنٹ ایک ٹیچر کیوں نہیں بننا چاہ رہا؟ اس کا یہ خواب کیوں نہیں ہے کہ میں فلاں یونیورسٹی کا لیکچرر بنوں گا، فلاں یونیورسٹی کا پروفیسر بنوں گا؟ سائنسدان بننے کے خواب ہیں، ڈاکٹر انجینئر بننے کے خواب ہیں، لیکن ہمارے ہاں استاد کا اتنا سکوپ کیوں؟ شکریہ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی ایک جو مین ریزننگ ہے، میں آپ کو ہسٹری کی طرف لے جاتا ہوں کہ 1961 کے اندر جو الزبتھ II جو آج بھی زندہ ہیں، انہوں نے وزٹ کیا، یہ ایوب خان کا دور تھا، تو انہوں نے کچھ اسکول کا بھی وزٹ کروایا۔ ایوب خان نے ان سے پوچھا، بھئی آپ پاکستان ہیں تو آپ کو کیسا لگا؟ تو اس پہ ملکہ نے کہا کہ مجھے بڑا مزہ آیا، یہاں پہ انگلش لوگ سمجھتے ہیں، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں اسکول کی جو پرفارمنس ہے وہ ڈسسیٹسفائیڈ تھی۔ تو ایوب خان نے پوچھا، بھی آپ مجھے بتا دیں۔ تو اس پہ ملکہ نے کہا کہ یہ میری ان آفیشیل بات ہو، آفیشلی میں یہ ڈکلیئر نہیں کروں گی، یو ول ڈو، یعنی کہ آپ تباہ ہوں گے۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا، تو اس نے پوچھا بھی اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ملکہ نے یہ بتایا کہ میں نے 5 بچوں سے جب پوچھا بھئی تم کیا بننا چاہتے ہو، تو اس میں سے 4 نے یہ کہا ہے کہ میں ڈاکٹر انجینئر بننا چاہتا ہوں، کسی ایک بندے نے یہ نہیں کہا کہ وہ ٹیچر بننا چاہ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ٹیچر اس لیول کا نہیں پڑھا سکا کہ وہ امپریس کر سکے اسٹوڈنٹ کو کہ وہ اس کا آئیڈیل بنے اور وہ ٹیچر بنے۔ تو سٹارٹ سے ہی ہمارا جو تھا، ان کے جو ٹارگٹ ہمیں رکھنا تھا وہ ہم نہیں بنا سکے، اس لیول کا ٹیچر ہم پروموٹ نہیں کر سکے۔ اب اس کی کافی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ جب پاکستان آزاد ہوا ہمارے پاس ایجوکیشن بھی تھوڑے تھے، ہمارے پاس پیسے بھی نہیں تھے، ہم ایجوکیشن کی طرف زیادہ انویسٹمنٹ بھی نہیں کر سکے، اور بعد میں بھی جو گورنمنٹ آتی رہی ہیں انہوں نے بھی کوئی اتنی کنسرن نہیں دیا، انہوں نے پرائورٹی ہی نہیں دی، پرائورٹی نہیں دی کہ اس کو اعلیٰ لیول پہ لایا جا سکے۔ لیکن سر، اب آپ ہمیں یہ بتائیے گا کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کا معیار تعلیم انٹرنیشنل لیول کا کیسے بنایا جائے؟ اس میں یہ ایک سب سے بڑا جو رول ہے وہ آپ کا ہے جی، آپ کے گھر سے۔ اب دیکھ لیں، ایون کہ مائی پیرنٹس وہ بھی ہمیں یہی کہتے تھے بھئی ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو۔ ایک تو آپ کو پہلا بیسک سٹارٹ یہ کرنا ہے کہ آپ کو بننا کیا ہے، مطلب آپ نے معاشرے میں رول پلے کرنا ہے یا صرف پیسے کمانے ہیں۔ دوسری چیز ہے کہ اب دیکھیے ٹیچر یہ تو سمجھے نبیوں والا پیشہ ہے نا جی، معلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ایک معلم تھے۔ اب یہ حیرانگی کی بات یہ ہے، اب یہاں پہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے اشفاق احمد کا۔ اب آپ یہ بڑا زبردست لوگوں کو موٹیویٹ کرے گا کہ وہ اٹلی میں تھے، ایز اے لیکچرر تھے،
اردو کے اندر. تو انہوں نے یہ لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے فائن ہو گیا. انہوں نے کوئی اشارہ وغیرہ کاٹ دیا, تو جب انہیں فائن ہوتا ہے تو انہوں نے جمع نہ کروایا. عدالت سے انہیں نوٹس آتا ہے بھائی سمن کہ آپ کو وہاں پہ پیش ہو, آپ کافی دنوں سے فائن نہیں جمع کروا رہے. تو وہ وہاں پہ جب جاتے ہیں تو جج ان سے پوچھتا ہے بھائی کیا وجہ ہے کہ آپ آ نہیں رہے, آپ نے فائن جمع نہیں کروایا اور ہم نے آپ کو 2-3 سمن بھیجے ہیں. تو آگے سے اشفاق احمد نے کہا, جو کہ لکھا ہے, اس نے کہا جی میں یونیورسٹی لیکچرر ہوں, میرے پاس ٹائم نہیں تھا. جب اس نے جج نے یہ سنا وہ ادب سے کھڑا ہو گیا. اس نے یہ کہا کہ سارے لوگ کھڑے ہو جائیں کہ ایک یونیورسٹی ٹیچر کو ہم نے عدالت میں بلا لیا ہے, ہم شرمندہ ہیں. یہ دیکھیں رسپیکٹ کتنی انہوں نے دی. کیا اتنی رسپیکٹ ہمارے ٹیچر کو دی جاتی ہے؟ انسان کو 2 ہی چیزیں چاہیے, ایک اچھی سیلری اور دوسری رسپیکٹ. وہ دونوں اس پروفیشن کو ہم نہیں دے سکے. یہی وجہ ہے کہ ہمارا نوجوان بچہ اس طرف موٹیویٹ نہیں ہو رہا. یعنی کہ وہ پروٹوکول جو بحیثیت ٹیچر قوم کو دینا چاہیے وہ نہیں دیا گیا, وہ نہیں دیا. کلچر وائز پرابلم کریٹ کیا گیا. یا یہ ایک مذاق خیز بات ہے کہ یعنی کہ آپ کہیں نہ کسی کا ٹیچر کا رشتہ, کوئی اسے رشتہ دینے کو تیار نہیں. سیکنڈلی وہ مراعات جو اس کی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں, پروفیسر کو دینی چاہیے, وہ بالکل نہیں ملی. وہ جو پی ایچ ڈی لیول کا ہے اور اس کا 18-19 گریڈ ہے, وہ ایک کلاس 17 کا ایک بیوروکریسی میں جو امپلائی ہے اس کو اس کی زیادہ فیسلٹی. اب جاپان کے اندر یہ ہے کہ اگر وہ یونیورسٹی پروفیسر ہے تو اس کی جو پاور ہے, اس کی پرس پریویلیجز ہیں, وہ ایکول ٹو میئر کے ایکول ہے. میں جرمنی سے پڑھا ہوں, مجھے پتا ہے کہ اگر پروفیسر سائن کر دے یو ول گیٹ جاب. یہاں پہ ایسا نہیں. تو یہی وجہ ہے ان قوموں نے علم کی قدر کی ہے اور ساتھ علم دینے والوں کی قدر کی ہے. یہی وجہ وہ ہم سے آگے. لیکن رہی صحیح کثر جو ہے یہ ہمارے جو پرائیویٹ کالجز اینڈ اسکول سیکٹر ہے, انہوں نے کر دی کہ یہ اول تو بہت ہی لو پروفائل ٹیچر بھرتی کرتے ہیں, اور اگر ویل ایجوکیٹڈ اور ایک اسٹرانگ پروفائل کے حامل امپلائی ہے تو اس کو وہ پے ہی نہیں کرتے پاتے. وہ یہی وجہ ہے نا کہ آپ نے پرائیویٹ ادارے تو بنا دیے لیکن ان کو کنٹرول نہیں کیا. ایک مانیٹرنگ باڈی ہونی چاہیے جو ان کی لک آفٹر کرے. میرے لحاظ سے یہ ہونا چاہیے کہ HEC جو یونیورسٹی کو کنٹرول کر لیجیے یا اسکولس کے, وہ کچھ نہ کچھ ایسا ادارہ بنا لیں جسے انہیں کنٹرول, تاکہ اسٹینڈرڈ لوز نہ ہو. اس سے بہتری آئے گی. اب وہ تو صرف پیسے بنا رہے ہیں. پھر یہی سچویشن یہ ہے کہ ٹیچر کو کہا جاتا ہے بھائی کم اماؤنٹ پہ رکھا جاتا ہے, پھر وہی ایکسپلائٹیشن ہے. کوالٹی کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. یہی وجہ ہے کہ کوالٹی کی طرف توجہ شاید اس وجہ سے بھی نہیں دی جا رہی کہ ڈبل اسٹینڈرڈ انسٹیٹیوشن ہیں. گورنمنٹ کا اسٹینڈرڈ اپنا ہے اور پرائیویٹ کا اپنا ہے. جو گورنمنٹ کا ہے اس میں خاص طور پہ ماشاءاللہ ہمارے سام ٹائم کے منسٹر بھی ایجوکیشن کے ایسے ہوتے ہیں کہ جو گریجویشن سے زیادہ تعلیم نہیں کرتے, اور پھر ان کا ویژن ہی کیا ہوگا اور وہ آگے ڈیولپمنٹ کیا چاہیے. اب اس میں پھر وہی بات ہے جی کہ یہ ایک ادارے کا کام نہیں ہے. کہ پہلی تو بات ہے پوری قوم کو اس طرف سوچنا ہے کہ ہمیں قرآن جیسا, اب میں ایک چیز سوچ رہا تھا, قرآن جیسی کتاب دی گئی ہے, اب ہم ایسے رائٹنگ کرتے ہیں. میں اگلے دن کیا ہم نے CSS میں کبھی ایسا کہا ہے کہ آپ یو شوڈ کوئی رائٹ اپ کریں کہ جی کمپیریزن, سائنٹیفک کمپیریزن وتھ قرآنک انجنکشن؟ کیا آپ نے اردو میں ایسے لکھوائے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے اسٹریٹجک لیڈر, ایز اے کیا کہتے ہیں معلم, یعنی کہ ایسے ہمیں جو اسلامک نالج دی گئی ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی. ہمارے ہاں ایک یہ پرابلم بھی ہے کہ ہمارے سلیبس میں جو ہمارے ایک اسلامک کلچر ہے اس کو بھی فروغ نہیں دیا جا رہا. ہمارے جو اسلامک ہیروز ہیں ان کے بارے میں پراپر ایجوکیٹ نہیں کیا جا رہا. ان کی جو مورل ویلیوز ہیں, ان کی ایک ماڈل پرسنالٹیز ہیں, ان کو بھی ہم فالو نہیں کرنے دیا جا رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم زیادہ تر جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشن والے ہیں وہ آکسفورڈ کا لٹریچر چاہ رہے ہوتے ہیں, اور آکسفورڈ لٹریچر جو ہے یہ آپ کی آکسفورڈ یونیورسٹی ہے وہ آپ کے ساتھ اتنی دیانتداری برت رہی ہے, وہ اپنا لٹریچر کا جو کلاس ہی ہے اس لیول کا سلیبس پاکستان کے انسٹیٹیوشن نہیں ہے. وہ بالکل بات ٹھیک ہے, وہ ہم نے چیک بھی کیا کہ ایک مطلب ایکسفورڈ کی بک تھی, فرنٹ پیج سیم ہے, اندر سے جو ایتھکس کے انسٹرکشن ہے وہ انہوں نے اسکپ کی ہوئی ہے, یعنی کہ یہ پوری ایک سازش ہے. دوسری بات یہ ہے قوم کو یہ بات سمجھنی ہے کہ انگلش سیکھنا نالج نہیں ہے. دس از اے وے ٹو گیٹ نالج. نالج کے لیے وہ ایک زبان ہے. آپ نے سوار کر دیا جسے انگریزی آتی ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ نالج فل ہے, انگریزی ویسے آنی چاہیے, عربی بھی نالج ہے.
تو ہم نے وہ ذہن پہ سوار کر لی, ایک خاص طبقہ مسلط ہو گیا. ابھی بھی جو خاص قسم کا نالج ہے ویسٹرن سوسائٹی نے وہ بریک کیا ہوا ہے, وہ آگے نہیں دے رہے. آپ کو خود اپنی لینگویج میں کرنا چاہیے. میں جرمنی رہا ہوں, چائنا رہا ہوں, سب نے اپنی لینگویج میں سیکھا ہے. پہلے تو اپنی لینگویج کو پروموٹ کریں. یہاں پر ایک چیز جو میں ضرور کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہماری اسٹوڈنٹس کی جو ریسرچ ہے, جو بکس ریڈنگ ہابی ہے, وہ بالکل نہیں ہوگی, نہ ہونے کے برابر ہے. جب تک ہمارا بکس ریڈنگ آؤٹ آف سلیبس عام چیزوں کا مطالعہ نہیں کریں گے تو ہمارے اندر پراپر نالج نہیں آئے گا. جی, تو یہ کیسے ڈیولپ ہوگا؟ اب میں اپنی بات کروں, میرے والد صاحب تھے, وہ اگر انہوں نے کوئی بک پڑھی تو ہمارے سے ڈسکس کرتے تھے. والدین کا بہت بڑا رول ہے, وہ بتائیں کہ کیا فائدے ہیں نالج کے. وہ بات پھر وہی ہے, یہ گھر سے سٹارٹ ہوگا. اب میرے والد صاحب نے ایک ایسے پڑھا انگلش کا, پھر انہوں نے ہمیں سنایا ایز اے کہانی کے طور پہ, ایز اے میسج. پھر اس سے انہوں نے کہنا ہمیں کہ آپ اسے اسیس کریں کہ اسے آپ نے کیا اخذ کیا ہے, یعنی کہ آپ کی سائنٹیفک جس طرح ایبلٹی ہے ڈیڈیوس کرنا, کسی چیز کو اخذ کرنا, وہ آپ کو گھر سے ملا مجھے. تو پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہے. اب خالی ٹیچر کچھ نہیں دے سکتا, جو ریسرچ ایبلٹی اس کے لیے آپ کو ماحول پورا ڈیولپ کرنا ہوگا. اس کے اوپر بھی جو رسپانسبلٹی آف پیرنٹس ہے, اس کے اوپر بھی ہمارا ایک ایکسکلوسیو پروگرام ہوگا. جی. لیکن سر میں آپ سے ایک لاسٹ کویسچن یہ کرنا چاہوں گا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کے تمام پرائیویٹ اداروں کو سیمی گورنمنٹ کر دیا جائے اور اس کا پراپر چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے تو کیا ہمارا معیار تعلیم جو ہے وہ اپ گریڈ ہو سکتا ہے؟ اس میں ایک میرے ذہن میں ایک آپشن یہ آتی ہے کہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں, ایچ ٹی سی کے جو ہے اتنے پی ایچ ڈی بندے جو بیچارے فارغ پہ رہے ہیں انہیں ایلوکیٹ کر دیں ایز اے پرماننٹ امپلائے. پیسے گورنمنٹ نہ دے, وہ بے شک پرائیویٹ دے, وہ اس کی کوالٹی کو چیک کرے. پی ایچ ڈی اتنے اسٹوڈنٹ ہیں, اس کا پینل بنا رہے ہیں, اتنی ساری یونیورسٹی ہیں, وہ جاب بھی انہیں مل جائے گی اور ساتھ ہی کوالٹی مینٹین کر لیں گے, اور وہ میرٹ پہ ان کا ٹیسٹ لے لیں جو ہائر کرنے ہیں. یعنی کہ اپنی فورس بڑھا دیں اور اسائنمنٹ کے اوپر جو ہے ہائر کر کے وہ باقاعدہ ان کے پے کیا کریں, اور اس طرح وہ بیزی بھی رہیں گے اور ہمارے معیار تعلیم بھی بہتر ہوگا. جی سامعین, یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر سید میران شاہ صاحب, جو کہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں اسٹار انسٹیٹیوٹ لاہور اور جھنگ کیمپس کے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اسٹار انسٹیٹیوٹ لاہور جھنگ کیمپس میں ایک ویل پروفائل فرٹیلٹی سروسز سر انجام دے رہی ہے. ویل ڈسپلن ادارہ ہے اور ویل کمیٹڈ اسٹاف ہے. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان آصف اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ